مسلمانوں پورے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کا اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں آگاہ فرما رہا ہے کہ شیطان کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا آبائی دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اسی نے جنت سے نکلوایا تھا، اور اس نے اللہ سے مہلت لی ہے قیامت تک، اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے مہلت دے، زندگی دے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نیک لوگ ہوں گے، بندے ہوں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر بھی ہم دشمن کی پیروی کر رہے ہیں، دشمن کا اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں دشمن سے حفاظت عطا فرمائے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا، اور اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوگا جہنم کا۔ جب جہنمی جہنم میں پوری طریقے سے چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم کے اندر بھر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ جن پتھروں کو تراش تراش کر آج ان کو پوجا جا رہا ہے، وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو انہی لوگوں نے تراش کر کے نہیں اور معبود بنایا تھا، ہم تو بے جان تھے، ہمارے اندر تو بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی، پھر بھی ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو اس لیے ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ہمارے معبود نہ بچ سکے تو ہم کیسے بچتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرے گا، اور تب بھی جہنم خالی رہ جائے گی اور کہے گی حل من مزید، کیا ابھی کچھ اور بھی باقی ہے یا اللہ؟ اگر اور ہو تو اور بھی داخل کر دے ہم میرے اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے اس کو بند فرما دے گا۔ اب اس میں طرح طرح کے عذاب میں یہ جہنمی ہمیش جو ہے اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، دنیا کے اندر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اپنے رسول کا اتباع کریں، اور کوئی کام غلط نہ کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ کو راضی کر کے مرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے گریز کرنا ہے، اور اپنے آپ بھی ہم جو ہیں جہنم سے بچیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی جہنم سے بچائیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں دین کا کام کریں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کی ذمہ داری ہے ان کو دعوت دو۔ آپ مایوس ہو کر نہ بیٹھیں کہ بھئی ہمارا تو کہنا کوئی مانتا نہیں، اگر آپ کے کہنے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آ گیا تو آپ کی نجات ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نجات فرما دے گا۔ اور آپ کا کام کہنا ہے، دروغہ بنا کر زبردستی کسی کو حکم نہیں دینا، بلکہ اخلاق سے آپ کو کہنا ہے۔ ہدایت کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، کیونکہ ایک جہاز ہے پانی کا اور لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں، اور اس میں دو منزل ہیں، ایک اوپر کی منزل ہے اور ایک نیچے کی منزل ہے۔
نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں۔ اب نیچے والے یہ سوچیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیوں نہ ہم سمندر میں نیچے ہی اپنی کشتی کے اندر ایک سوراخ کر لیں جس سے ہمیں یہی پانی ملتا رہے گا اور اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی ہمارے جانے سے۔ تو اب اگر ان نیچے والے بیوقوف لوگوں کو اوپر والے نہیں روکیں گے سوراخ کرنے سے تو نہ تو نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، سارا جہاز سمندر میں ڈوب جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جو آدمی راہ راست پر ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے لوگوں کو میری طرف بلائیں۔ اس وقت میں، اس دور میں جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا جیسے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود بھی جہنم سے بچیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے جو ہے ہمدرد بن کر کے نہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی برادری ہے، اور اللہ کی برادری کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کی برادری کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اچھا سلوک کیا ہے کہ وہ دین کی طرف ان کو بلائیں، یہ ان کے ساتھ بہتر سلوک ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ میرے بیٹے کس کی عبادت کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اپنی موت سے پہلے۔ موت کے قریب جب وقت تھا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے بیٹوں یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اتنی فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال کی۔ ہمیں بھی اسی طرح فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو قرآن مجید میں نازل کر کے ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ اتنا اولو العزم پیغمبر، جس کا باپ، جس کا دادا اور پردادا بھی نبی ہو، پھر وہ اپنے بیٹوں کو سمجھا رہا ہے کہ یہ بتاؤ میرے بعد، میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہر آدمی اسی طرح فکر کرے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کی فکر کی، ہم اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہیں۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہیں غلط کاموں میں ملوث تو نہیں ہے، دیر رات تک جاگا جا رہا ہے، صبح دیر تک سویا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب جو ہے سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ کے حکموں کی عدولی ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہوٹلوں میں رونق ہے، ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں، ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں، جم خانے بھرے ہوئے ہیں، سیلون کی دکانیں بھری ہوئی ہیں۔ غیر آباد ہیں تو یہ مساجد ہیں، یہ صرف جمعے کے دن آباد ہوتی ہیں یا عید اور بقرعید کے دن آباد ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم فکریں کریں اپنی کہ
ہم جو ہے کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی سمت میں جا رہے ہیں، ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، بیاہ شادیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، غیروں کی طرح ان سے بھی بڑھ چڑھ کر ہم اپنی شادیوں میں پارٹیوں میں شرابیں پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، چوری کتنی ہو رہی ہے۔ اگر آپ فکر نہیں کرو گے تو ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سب جو دنیا کے اندر حالات آئے ہوئے ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے اوپر جو حالات ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم آج اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا، حالات کو بدل دے گا۔ آپ کے خلاف ہوائیں نہیں چلیں گی، آپ کے موافق چلیں گی۔ صحابہ نے جدھر ہوا کو حکم دیا ادھر ہی چلتی تھی، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں ہوا کو حکم دیتے تھے وہ ہوا ادھر چلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو ایمان والوں کے تابع کر دے گا اگر ہم اللہ کے تابع ہو جائیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اپنے رسول کا اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم ترک کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے بال بنا رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ہم سو رہے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، کوئی طریقہ ہماری زندگیوں میں اپنے رسول کا نہیں ہے۔ ایسے میں ہم اللہ سے مدد کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ذکر فرما کر آپ لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر تھی۔ ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ آدمی بچہ نہیں ہوتا تو کتنا فکر مند ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، کرواتا ہے، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی فکر نہیں کرتا کہ ہمارے بچہ بائک لے کر کتنی بری آواز نکالتا ہوا جا رہا ہے، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، ہمارا بچہ گلی میں کھڑے ہو کر، نکڑوں پر کھڑے ہو کر، ہمارے بچے جو ہے خواتین کو تنگ کر رہے ہیں، بچیوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنی عزت کی عصمت کی حفاظت کریں، پردے کا خیال رکھیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے سیدھا راستے پر چلنے کے لیے، وہاں عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ کوئی عورت ہو کے مردوں جیسا لباس بنائیں، مردوں جیسی شکل بنائیں، اس پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی مرد ہو کر عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسی شکل بنائیں، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اپنے چہرے کو سنت کی نور سے سجا لو میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا چہرہ بنایا اپنی مرضی سے نہیں بنایا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ آپ جو ہے اپنا چہرہ بناؤ اس طرح۔ مرد کو اللہ نے داڑھی سے زینت دی ہے، عورت کو چوٹی سے زینت دی ہے۔ ہم اپنے چہروں پر داڑھی رکھیں، مسلمان بنے صحیح طریقے سے، پورے مسلمان بن جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم سے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز، تمہاری رعایا کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ پس امام امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کا مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اس کی رعایا کے بارے میں، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں،
آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جب تک آپ جواب نہیں دے دو گے، نہ پیچھے ہٹو گے نہ آگے ہٹو گے۔ بادشاہ سے بھی اللہ ملک کے بارے میں سوال کرے گا، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مرد سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی، ہر ایک نگہبان ہے ہم میں، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا۔ اگر ہم عمل کریں گے، کام کریں گے اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں گے تو ہمیں جواب دینے آسان ہوگا، اور اگر ہم نے اللہ کے حکموں کے خلاف کام کیے تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے جہنم ہوگا۔ اس لیے ہم جہنم کی آگ سے بچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے اعمال صالح کر کے، اللہ کے حکموں پر چل کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے بچے کو ادب سکھائے تو بلا شبہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک سا غلہ وغیرہ صدقہ کرے۔ آپ نے اپنے بچے کو کوئی نیکی کی بات سکھائی، کوئی ادب سکھایا، کوئی قرآن سکھایا، اور کوئی جو ہے آپ نے اس کو کوئی بہتر کام سکھایا، تو آپ ایسا سمجھو جیسا آپ نے ایک سا غلہ صدقہ کیا ہو، یا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایک سا غلہ 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے ایک سا۔ تو جو آدمی اپنے بچوں کو ادب سکھائے، سلیقہ سکھائے، دین سکھائے، تو اس کو اللہ ایسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ادب سکھانے پر اتنا ثواب دیتا ہے کہ 3.5 سیر غلے کے برابر جیسے اس نے صدقہ کیا ہو، اتنا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر صبح سے شام تک ہم 10 ادب سکھائیں اپنے بچوں کو تو ہمیں اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جو وہ کام کرتا تھا نماز روزہ، اب اس کا وہ ختم ہو گیا تو اب وہ بند ہو گیا عمل کا دروازہ۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کو مرنے کے بعد قبر میں ملتا ہے، اس کی روح کو ملتا ہے۔ ایک اس میں نیک اولاد ہے، آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے اور وہ نیک اولاد آپ کے مرنے کے بعد نیکی کے کام کرتی ہے، اچھا کام کرتی ہے، تو ماں باپ کو آٹومیٹک جو ہے ثواب ان کی روح کو، ماں باپ کی روح کو اللہ اولاد کی برکت سے عطا فرماتا ہے۔ تو نیک اولاد چھوڑیں ہم اپنے بعد میں۔ دوسرا علم نافع، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، اس کے بعد ہم نے دوسروں کو پڑھایا، پھر دوسرے جو ہے تیسروں کو پڑھا رہے ہیں، تیسرے چوتھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جب تک یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلے گا اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسرا صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مدرسہ بنوایا یا کوئی پانی کی ٹنکی رکھوائی یا کوئی مسجد تعمیر کرائی یا کوئی کار خیر رفاع عام کا کام کیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کی روح کو اس کا ثواب اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے قریب اس طرح سے حالات ہوں گے، لوگ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، قرآن کریم لکھا ہوا تو ہوگا، وہ چھپا تو جائے گا اور لوگ اس کو بہت اچھے انداز میں چھاپیں گے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ قرآن مجید بہترین طریقے سے چھاپا جا رہا ہے، اچھا کاغذ بناؤ سنگار کر کے اچھی طریقے سے، لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قرآن ہوگا تمہارے پاس، چھاپا بھی اچھے انداز میں جائے گا، لیکن اس کے پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو مغرب کے بعد یاسین شریف پڑھتے ہیں،
یا سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو رزق حاصل کرنے کے لیے سورہ واقعہ تلاوت کرتے ہوں؟ اوابین کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اشراق کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ چاشت کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ تہجد کی نماز کون پڑھتا ہے؟ آج ہم نے یہ تمام چیزیں چھوڑ دی، اس لیے اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے صحابہ کو مدد آئی اس طرح ہمارے اوپر بھی اللہ کی مدد آئے تو ہمیں صحابہ والا عمل کرنا ہوگا۔ تو قرآن مجید چھاپا جائے گا اچھے انداز میں، لیکن اس کو پڑھنے والے نہیں ہوں گے، عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا مرد عورتوں والا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں والا لباس پہنیں گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیا ویسے ہی فتنوں کا ظاہر ہونا اس بات کی علامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق نبی ہیں۔ اللہ کے بتائے بغیر کوئی چیز بھی اتنی صحیح نہیں ہو سکتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لوگ صرف نام کے مسلمان، بڑی عالی شان مسجدیں بنائی جائیں گی مگر ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی شاندار شاندار عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، مساجد بنائی جا رہی ہیں، فرش اچھا لگایا جا رہا ہے، پنکھا اور ایئر کنڈیشن، لیکن ان میں نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ زیادہ مساجد کا ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنی مسجد بنا کر کے نہیں کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں ہم تمہاری مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ ہماری مسجد ہے، وہ کہے گا وہ ہماری مسجد ہے۔ مسجدوں کی بنیاد حسب نسب پر اور برادریوں پر ہوگی۔ آج مساجد بنائی جا رہی ہیں بہترین، لیکن نمازی کتنے ہیں آپ خود اندازہ کر لیں۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگ جماعت میں شریک ہوتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کر لیں۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ہم صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو سود کھانے کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب ایسا زمانہ ہوگا کہ کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سود میں ملوث نہ ہو، سود نہ کھا رہا ہو، سود نہ دے رہا ہو، نہ لے رہا ہو۔ فرمایا وہ اونچی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ شراب عام ہو جائے گی، موسیقی اور میوزک عام ہو جائے گا۔ شراب عام پی جا رہی ہے، شراب کا نام بدل کر اور نام رکھ لیے گئے ہیں، اور طرح طرح سے انسان شراب میں، نشے کی چیزوں میں ملوث ہے۔ بیڑی، سگریٹ، پان، حقہ، تمباکو، یہ سب شراب کی نشے کی شکلیں ہیں، ان سے ہم لوگوں کو بچنا ہے۔ قیامت کے قریب جو ہے شراب عام ہو جائے گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ہماری جیب میں گانے بجانے کا آلہ رکھا ہوا ہے، جب چاہے ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ بد نظری سے بچنے کی کوشش کریں، یہ برائیوں کا اڈا ہے۔ موبائل آپ کے پاس جو موجود ہے، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیے میرے بھائیوں۔ موسیقی اور میوزک عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، لوگ اسلام سے نکلنا کو آسان سمجھیں گے، اور ارتداد کا زمانہ ہوگا۔ مسلمان جو ہے مرتد ہوں گے اور اسلام سے نکلنے کو آسان سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں تلقین فرمائی تھی، ہمیں بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا۔ صبح انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ پر چلنا مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی اپنے حالات کو بدلو، توبہ اور استغفار کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، 5 نمازیں پڑھو، شرک سے بچو، تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آپس میں متحد ہو جاؤ۔ متحد ہو تو بدل سکتے ہو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو پھر مرو، شور مچا دے کیوں ہو۔ ذات پات پر، حسب نسب پر، کالے گورے پر مغفرت نہیں ہوگی، علاقوں پر مغفرت نہیں ہوگی، مغفرت ہماری تقوی پر ہوگی۔ ہم تقوی طہارت والی زندگی اختیار کریں،
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔